بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل انعام شیخ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پوش کیجئے تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس مل پائیں. بات کریں گے انڈیا کی. انڈیا ہمارا نیبر ہے، ہمارا ہمسایہ ہے. انڈیا نے حالانکہ شروع سے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. آپ ان کے بہت سارے لیڈران کی باتیں سن لیجئے اور ان کے دعوے سن لیجئے، اور شروع سے لے کے ماؤنٹ بیٹن نے بھی یہی کہا تھا کہ پاکستان سروائیو نہیں کر پائے گا، اور آفٹر 6 منتھس یہ واپس آ کے ریکویسٹ کرے گا کہ واپس ہمیں مرج کر لیا جائے. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان دن بہ دن ترقی کرتا گیا، مضبوط ہوتا گیا اور آگے کی طرف بڑھتا چلا گیا. آج حالت یہ ہے کہ انڈیا جو کہ پاکستان سے 6 گنا بڑی آرمی رکھتا ہے، فورس رکھتا ہے، آرم فورسز، اس کے باوجود انڈیا کو پتہ ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی آرمی کتنی طاقتور ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان آج اٹامک ملک ہے، واحد اسلامک اٹامک ملک ہے، اور پاکستان کی یہ ساری محنت، یہ سارا کچھ یہ اللہ کا عطا کرتا ہے. انڈیا ہمیشہ سے یہ کوشش کر رہے ہیں، میں کیونکہ فالو کر رہا ہوں بعض انڈین اینالسٹ کو، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ شو کریں کہ پاکستان ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے، 5th جنریشن وارفیئر ہے. آج میں آپ کو تھوڑی سی چیزیں بتاؤں گا جس کے آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ کیا چیز کس طرح ہے. انڈین عوام کے متعلق تو میں یہ کہوں گا کہ دے آر ویری نائس. انڈیا کی عوام بہت اچھی ہیں، لیکن وہ ہوسٹیج ہیں نریندر مودی کے آگے، اجت دیول کے آگے، جے شنکر کے آگے، RSS کے آگے، ہندو تاوا کے آگے. یہ بیچارے باقاعدہ ہوسٹیج ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے RSS کے آگے. آپ نے خود دیکھا ہے ابھی انڈیا کے بہت سارے ایسے لیڈران ہیں RSS کے جنہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کرو. ادھر تک ہی ان کا جی نہیں بھرا. پھر انہوں نے اعلان کیا کہ کرسچنوں کا بھی قتل عام کرو. یہ آپ باقاعدہ ویڈیوز اویلیبل ہیں، لنک میں نیچے ڈال دوں گا اس کے اندر، آپ خود دیکھ لیجئے گا. ان کا یہ بیان ہے کہ کرسچنز کو بھی قتل کرو. اور سکھوں کے متعلق تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہے، سکھوں کے ساتھ انہوں نے کیا حال کیا ہے، گاڑی کے نیچے کس طرح روندا گیا. اب آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ تقریباً 1 سال سے ادھر کے کسان، فارمرز، وہ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن نریندر مودی کے باقاعدہ کانوں پہ جون تک نہیں رینگتی. اور اب انہوں نے اپنے کورٹ کو ڈرا کے مودی صاحب نے یہ فیصلہ لے لیا ہے، کسانوں کو کہا ہے کہ آپ اپنا بستر بوریاں پیک کریں اور ادھر سے واپس چلے جائیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر پیٹرول کی پرائسز اگر میں پاکستانی روپیز میں کنورٹ کروں تو 220 روپے سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اکانومی وائز بری حالت. آپ اگر خود جا کے دیکھیں، لوگوں کے پیروں میں جوتا نہیں، بہت سارے لوگ فٹ پاتھ پہ سو رہے ہیں. واش روم سینیٹائزیشن یہ ان کے پاس ہے ہی نہیں اویلیبل سینیٹیشن. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ ایک وار مونگیا، ایک اپنے آپ کو یہ کہنا کہ میں نے یہ ویپن لے لیا اور میں نے یہ ویپن لے لیا ہے، میرے پاس رافیل طیارے آ گئے ہیں. یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنی عوام کو دیکھیے، اپنی عوام کو پورا کیجئے. وہ عوام، وہ غریب عوام، ویسے تو آپ کے اندر کاسٹ سسٹم بھی بہت سٹرونگ ہے جس میں آپ شودر کو تو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے. مسلمان جس پلیٹ میں کھا لے اس میں آپ کو کھانا پسند نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں کے اوپر غور کیجئے، انسانیت کو برابر سمجھیے، اور اس کے بعد پھر آپ بات کریں پاکستان کے متعلق. ابھی آپ کا سارا فوکس یہ ہے کہ ہم پاکستان کے اوپر، آپ کا جو فوکس ہے کہ پاکستان کے خلاف ہر قسم کا پروپیگنڈا کریں، ایجنڈا کریں کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ ہے. لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان فیلڈ اسٹیٹ نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو فیلڈ اسٹیٹ کی طرف لے جا رہے ہیں. اب میں آتا ہوں 2-3 پوائنٹس کی طرف جس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انڈیا کا کتنی اسٹرینتھ ہے. لداخ پہ اگر آپ دیکھیں، لداخ میں انڈیا آرمی کو کس طرح سے پٹائی ہوئی ہے چائنا کے ہاتھوں. اس کے بعد ان کی جتنی اپنی فورس ہے، ان کے آرمی چیف کشمیر میں گئے. کشمیر میں صرف 5 حریت کے اپنے کشمیریوں نے، ان بیچارے آپ ان کو مجاہدین کو کوشش کر رہے ہیں کئی عرصے سے کچھ کرنے کی، اور وہ مجاہدین در بدر ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو باقاعدہ بڑا اچھے طریقے سے ان کی فوج کے اوپر نقصان آ رہا ہے، چیزیں آ رہی ہیں. اور انڈین فورس مجبور ہو گئی ہے ایک کونے سے دوسرے کونے تک بالکل کارڈن آف کیا ہوا ہے، کسی طرح ہم ان 5 مجاہدین کو پکڑ لیں. کہ آرمی چیف کشمیر میں گئے، انہوں نے اپنی لا چینج کیے، 370 اور 35A سیکشن چینج کیے، اور جو نان کشمیریز ہیں ان کو کشمیر میں لا کے آباد کر رہے ہیں تاکہ ادھر کے پورا کا پورا سسٹم چینج کر سکیں. لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں
کہ وہ کشمیر کی کال کو، آزادی کی کال کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ اگلا پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، فریڈم موومنٹ کے علاوہ کوئی ایسا جرنلسٹ نہیں ہے جس کی اتنی جرت ہو کہ نریندر مودی کے خلاف بول جائے، جس کی اتنی جرت ہو RSS کے لیڈران کے خلاف بول جائے، جس کی اتنی جرت ہو کہ وہ ہندوتوا کے متعلق بول جائے۔ اب بابری مسجد کے بعد یہ دوسری مسجد بھی شہید کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہے ہم نے ایک کر لیا، اب دن بہ دن ہم کرتے چلے جائیں گے، ہمیں کوئی روکنے والا تو ہے نہیں۔ ہم تو وہ سیکولر انڈیا کا تو قتل کر چکے ہیں، ان عوام کو جو بیچاری انڈیا کی ایک اچھی عوام ہے، جنتا جو بہت اچھی جنتا ہے انڈیا کی، جو چاہتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ اچھے ریلیشن ہو، یہ ان کو ہوسٹیج کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی موقع نہیں دیتے کوئی بات کرنے کا۔ اور ہر وقت آپ ان کا میڈیا دیکھ لیجئے، وہ اس طرح پاکستان سینٹرک ہے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ اگر پاکستان نہ ہوتا تو ان کے وہ کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ تو ان کو ہر وقت میڈیا میں وہ ایک پروپیگنڈا اس طرح کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بڑا برا ہے، پاکستان بڑا برا۔ لیکن جو بھی انڈیا کی جنتا میں سے پاکستان آتا ہے، جب وہ آ کے پاکستان میں دیکھتا ہے، پاکستان کے لوگوں سے ملتا ہے، اس کے ویوز ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں۔ اس کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو ادھر پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ سونیا گاندھی اور راہل گاندھی کی میں بات کروں گا۔ RSS اگین مسٹر مودی صاحب، ڈیئر مودی صاحب، انہوں نے ان کے ساتھ، سونیا گاندھی کے ساتھ اور راہل گاندھی، ان کو تو وہ انڈین سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو فرنگی ہیں۔ انہوں نے یہ چیزیں لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہیں، یہ ریسزم انہوں نے ان لوگوں کے ذہن میں ڈال دی ہے کہ یہ اس کا حصہ ہی نہیں ہے بھارت کا، لہذا کانگریس کو ووٹ نہ دیجیے۔ یہ اپنی طرف سے اپوزیشن کو کل کر رہے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ صرف ہماری حکومت رہے، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے رہے، میڈیا کو پرچیز کر لیں، میڈیا کو انفلوئنس کر لیں، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہماری ادھر گیم بنی رہے۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، چین کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، سری لنکا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں، بھوٹان کے ساتھ جو تعلقات چلتے جا رہے ہیں، باقی ممالک کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں۔ اب وہ دن بہ دن وہ ممالک جن کو انہوں نے بالکل سپریس کیا ہوا تھا، جس طرح بھوٹان اور نیپال ہے، ان لوگوں کو بھی اب نظر آ رہا ہے کہ ہمیں بھارت نے اتنا سپریس کیا ہوا تھا۔ آپ نے دیکھا ان ممالک نے بھی باقاعدہ سر اٹھانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا نہیں ہماری بھی سوورنٹی ہے، انہوں نے اپنا ایریا واپس لیا باقاعدہ بھارت سے کہ نہیں یہ ایریا ہمارا ہے، بھارت اس پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ چیزیں چینج ہوتی چلی جا رہی ہیں، یہ اسی مودی کا قصور ہے کہ آج بھارت کو اتنا وہ کارنر کر رہا ہے، صرف اس چکر میں کہ میں ریجنل سپر پاور بن رہا ہوں۔ آپ کے پاس ہے کیا؟ صرف امریکہ آپ سے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے کھینچ لے۔ امریکہ نے آپ کو شے اس لیے دی ہوئی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ چائنا کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کر دے، تو آپ پیچھے بالکل آپ بیٹھ جائیں گے۔ آپ اپنی 1.3 بلین کی آبادی کو کس طرح فیڈ کر پائیں گے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ ابھی بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی بھی لوگ آپ کے فٹ پاتھ کے نیچے سو رہے ہیں، جوتے ان کے پاس نہیں ہے، کپڑے پہننے کو ان کے پاس نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی ان کے پاس نہیں ہے، واش روم جانے کی فیسلٹی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ ان چیزوں کو چھوڑیے، خدارا فائٹ کیجئے ان ایمپلائمنٹ کے خلاف، الٹریسی کے خلاف، ان ہائیجینک کنڈیشنز کے خلاف۔ لوگوں کی آپ انکم بڑھوائیے، ان کو پراسپرس کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس قسم کے ویپنز خریدنے اور اس قسم کی وار روم کے اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ اس کے اوپر ضرور سوچئے۔ انڈین عوام سے میری درخواست ہے، اپنی حکومت کو، اپنی BJP کو یہ ضرور سمجھائیں کہ اس چیزوں سے باز آئیں اور علاقے میں بھی امن کریں اور انڈیا کی پراسپیرٹی کے لیے بھی کام کریں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو، انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ